اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 14 کو گرامیٹیکلی انالائز کر رہے ہیں۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ اس آیت کے مختلف حصے کریں گے اور پھر ان مختلف حصوں میں مزید کچھ جملے بنائیں گے۔ تو اس آیت کے میں 3 حصے آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہے قالوا لئن اکلہ الذئب، دوسرا حصہ ونحن عصبۃ، اور تیسرا حصہ انا اذا لخاسرون۔ تو 3 حصے میں نے کر دیے ہیں۔ اب جو پہلا حصہ ہے قالوا لئن اکلہ الذئب، اس کو ہم انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے اسکرین پہ کہ کلرز میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ قالوا فعل اور فاعل ہے، قاف واو لام اس سے جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی، اور واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے جو سیان کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آگے جو لام ہے وہ لام حرف ہے، اور اس کے بعد ان ہے جسے میں نے بریکٹ میں آپ کو لکھ کے دکھایا ہے کہ اصل میں یہ والا ان تھا جو اس طرح لکھا گیا ہے۔ تو گویا یہ لام اور ان کا مجموعہ ہے۔ ان بھی حرف ہے، آپ جانتے ہیں شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پہلے الفاظ سے بات کر لیتے ہیں پھر تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اس اسلوب پر بھی بات کریں گے۔ اکلا فعل ہے، حمزہ کاف لام مادہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ہا ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر یہ مفعول بھی بن رہی ہے، اور الذئب جو ہے یہ اسم ہے اور مرفوع استعمال ہوا ہے لہٰذا فاعل ہے اکلا فعل کے لیے۔ تو الفاظ کے ساتھ ہی میں نے تھوڑی بہت ترکیب بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اس میں واو حرف ہے، نحنو ضمیر مرفوع منفصل ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے، اور اس کے بعد عصبہ اسم دوسری مرتبہ آ رہا ہے سورہ مبارکہ میں، اور پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے انا، اور الف کا مجموعہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ انا نا تھا، نا میں سے نون ڈراپ ہو گیا، تو انا حرف ہے، حرف حروف مشبہ بالفعل، اور الف جو آپ کو پرپل کلر میں نظر آ رہا ہے یہ نا تھا اصل میں جس کا نون ڈراپ ہوا ہے، اور اذن یہ بھی حرف ہے، تب تو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لام حرف ہے، حرف تاکید ہے، اور خاسرون جو ہے یہ جمع سالم مذکر ہے، خا سین را مادے کو استعمال کرتے ہوئے اسم الفاعل خاسرن، پھر خاسرن کی جمع خاسرون۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں ذرا اس لفظ کو دیکھ لیں، خاسین را بتا رہے ہیں خان صاحب کہ خسرہ یخسرو باب سمیع اسماء سے آتا ہے، اس کا مصدر خسرن ہے، اس کے معنی ہے خود نقصان اٹھانا، یعنی یہ ایک لازم فعل ہے، اور اسی فعل کے دوسرے معنی جو ہے کسی کو نقصان میں ڈالنا یعنی گھاٹے میں ڈالنا، اور اس صورت میں یہ متعدی فعل ہے۔ تو گویا یہ ان افعال میں سے ہے جو بیک وقت لازم اور متعدی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ فعل جو ہے خسرہ یخسرو یہ وداؤٹ پریپوزیشن متعدی استعمال ہوتا ہے، اور عربی زبان میں خسرت تاجر اگر کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تجارت میں گھاٹا ہونا یعنی نقصان اٹھانا۔ تو خاسر نقصان اٹھانے والا اور خاسرون نقصان اٹھانے والے۔ تو الفاظ پہ ہم نے بات کر لی اپنے طور پر، اب چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اس آیت میں کیا نیا لے کر آئے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب شرح المفردات میں بتا رہے ہیں کہ خسر تاجرو وہی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یخسرو اس کا مضارع ہے خسرہ کا، اور خسرن انہوں نے مصدر اس کا لکھا ہے، اور خسارتن اس کا دوسرا مصدر لکھا ہے، اور تیسرا مصدر خسرانن لکھا ہے، اور اس کے معنی لکھے ہیں غبن فی تجارتی ہی۔ غبن فی تجارتی کے معنی ہوتے ہیں تجارت میں نقصان پہنچنا، اور خسرہ فلانن اگر استعمال ہو عربی زبان میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہلاکہ یعنی ہلاک ہو جانا، تباہ و برباد ہو جانا۔ اب ایضاحات نحویۃ میں اہم چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور وہ ہے لئن اکلہ الذئب کی صورت میں۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے لام کو حرف کہہ کر گزار دیا تھا، اب اس لام کے بارے میں تفصیل سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب آپ کو بتائیں گے کہ حاذہ اللام الموطئۃ للقسم۔ اس لام کا نام پہلے نوٹ کر لیجئے آپ، اس لام کا نام ہے لام الموطئۃ للقسم، یعنی یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے پہلی بات، اور تدخل علی ان الشرطیہ، یہ ان شرطیہ پر داخل ہوتا ہے، وتقوم مقام القسمی اور قسم کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے، وقد تحذف
اور کبھی کبھی اس کو حذف کر دیا جاتا ہے مع حذف القسمی، قسم کے حذف کرنے کے ساتھ، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں یہ ایگزامپل آ رہی ہے کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ اعراف کی آیت کا ریفرنس دیا ہے، اور جو اصل بات ہے وہ آگے آ رہی ہے وَيَدُلُّ عَلَىٰ كَوْنِ الْقَسَمِ مُقَدَّرًا تَوْكِيدُ لَيَكُونَنَّ بِاللَّامِ وَالنُّونِ، اور لَيَكُونَنَّ کی توکید لام اور نون کے ساتھ جو ہے نا یہ دلالت کر رہی ہے قسم کے مقدر یعنی چھپے ہوئے یا پوشیدہ ہونے پر۔ یعنی یہاں جو بات میں سمجھاؤں وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں اللام الموطئۃ للقسم کے بارے میں کہ یہ لام جو ہے ان شرطیہ پر داخل ہوتا ہے اور قسم کی جگہ پر ہوتا ہے، قسم کی جگہ پر ہوتا ہے، اور اس کو کبھی حذف کر دیا جاتا ہے قسم کے حذف کرنے کے ساتھ، جیسے کہ سورۃ الاعراف کے ریفرنس میں انہوں نے بتایا۔ فعل مضارع کی تاکید جو ہے لام اور نون ثقیلہ کے ذریعے یہ دلالت کر رہی ہے کس بات پر؟ اس بات پر کہ یہاں پر ایک قسم جو ہے وہ مقدر ہے، کیونکہ فعل مضارع کی تاکید جب لام اور نون ثقیلہ کے ساتھ آتی ہے نا تو وہ قسم کے جواب میں ہی آتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو گویا کلام میں کچھ یوں تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَاللَّهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب ذرا اس اسلوب کو سمجھ لیں پہلے اچھی طرح، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری بات جو ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ انظر ایضاحات الآیت التالیہ لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ یہ جو ہم نے 3 حصے کیے ہیں نا آیت کے، اس میں سے دوسرا حصہ اور ذرا سائڈ پہ کر دیں، اور جو 2 حصے ہیں ان کو ملا کر ایک جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ ھذا اجتماع القسم والشرط، یہ والا اسلوب جو ہے نا یہ قسم اور شرط کا اجتماع ہے۔ یعنی پہلی بات یہاں پر نوٹ کر لیں، جب بھی آپ کو لَإِن قرآن مجید میں نظر آئے تو نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ لام جو ہے اللام الموطئۃ للقسم ہے، یعنی لام از اکول ٹو واللہ، اور ان جو ہے یہ شرطیہ ہے، اور یہاں پر قسم اور شرط کا اسلوب جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ ایک چیز، اور جہاں بھی کبھی آپ کو قرآن مجید میں لام تاکید فعل مضارع کے ساتھ اور نون ثقیلہ فعل مضارع کے آخر میں نظر آئے تو لازماً وہاں پر قسم جو ہے وہ یا تو مذکور ہوگی یا پھر محذوف ہوگی، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی اس سے پہلے آپ قسم کو لازمی مانیں گے، چاہے وہاں پر وہ لکھی نظر آ جائے، اگر لکھی نظر نہیں آ رہی تو پھر آپ اسے محذوف مانیں گے۔ یہ بات تو اچھی طرح کلیئر کر لیجئے۔ اب یہ قسم اور شرط کا جو جمع ہونا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں وَعِنْدَ اجتماعِهِمَا، اور ان دونوں کے اجتماع کے وقت یا پاس یکون الجواب للمتقدمی، جواب جو ہے وہ متقدم کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی قسم اور شرط آپ اکٹھا کر رہے ہیں نا، تو قسم کے لیے تو لام لگ گیا اور شرط کے لیے ان لگ گیا، اب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، تو اب جو جواب آئے گا، صحیح ہے، کیونکہ قسم کا بھی جواب ہوتا ہے اور شرط کا بھی جواب ہوتا ہے، تو جو جواب آئے گا نا وہ متقدم کے لیے آئے گا، یعنی جس کو ہم آگے کریں گے نا اس کے لیے جواب آئے گا۔ اب ان میں آگے کون ہے؟ قسم والا لام آ گیا، تو جواب جو ہے نا وہ قسم والا ہوگا، وہ آئے گا۔ ان شرطیہ کا جواب جو ہوگا نا وہ نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، بلکہ یحذف جواب المتاخری، متاخر کا جواب جو ہے اس کو حذف کر دیا جائے گا۔ الیکل مثال سے بات آپ کو 100% اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں کہ الشرط و جوابہ، ایک جملہ شرطیہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں جس کے 2 پارٹس ہیں، شرط اور جزا، یعنی اس کا جواب۔ ان لم تشرک فانت من اہل الجنت، اگر تو نے شرک نہ کیا تو تو جنتیوں میں سے ہے۔ یہ ایک جملہ شرطیہ ہے جس میں شرط اور جواب و شرط آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک جملہ قسمیہ وہ نیچے ذکر کر رہے ہیں کہ القسم و جوابہ، قسم اور جواب کیا ہے؟ واللہ، یہ قسم ہوگی اور اس کا جواب ہے انکا لمن اہل الجنت، اللہ کی قسم بے شک تو اہل جنت میں سے ہے۔ اب ان دونوں کو جمع کرنا ہے، قسم اور شرط کو،
والآن نجمع الشرط والقسم، اب ہم جمع کریں گے شرط اور قسم کو، علی ان یکون الشرط متقدما، اس طریقے پر کہ شرط جو ہے وہ متقدم ہوگی، یعنی شرط کو ہم نے آگے رکھنا ہے۔ اب شرط کو ہم پہلے رکھ رہے ہیں اور جملہ پھر بنے گا ان لم تشرک، اور اس کے بعد قسم لا رہے ہیں واللہ، یعنی شرط پہلے آ گئی پھر قسم آ گئی۔ اب جو جواب آ رہا ہے نا، اب دونوں کا جواب آپ کے سامنے ہے۔ شرط کا جواب تھا فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور قسم کا جواب تھا إِنَّكَ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ تو اب دیکھیں آگے کسے کیا گیا ہے؟ شرط کو، تو جس کو آگے کیا جاتا ہے اس کا جواب آتا ہے۔ شرط کو آگے کیا گیا ہے تو شرط کا جواب تھا فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ إِن لَمْ تُشْرِكْ وَاللَّهِ، اب جو جواب آگے آ رہا ہے وہ آ رہا ہے فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو جو شرط والا جواب تھا نا، شرط کا جواب تھا، وہ یہاں پر استعمال ہو گیا۔ تو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی قسم اور شرط کو جمع کیا جائے گا، صحیح ہے، تو جو چیز پہلے آئے گی نا، اگر قسم پہلے آئے گی تو قسم کا جواب لایا جائے گا، اگر شرط پہلے آئے گی تو شرط کا جواب لایا جائے گا۔ اب اس مثال میں انہوں نے شرط کو پہلے رکھا ہے تو جواب بھی شرط کا لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اب یہ پتہ کیسے چلے گا ہمیں کہ یہ جواب شرط کا ہے یا قسم کا جواب ہے؟ تو دیکھیں سمپل سا اصول ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جواب شرط جو ہے اس پر فا داخل ہوتا ہے اگر وہ جملہ اسمیہ ہو۔ تو اس لیے دیکھیں ان لم تشرک کے بعد فانت من اہل الجنت، اس جملے پر فا داخل ہوا ہے اس لیے کہ جواب الشرط یا جزا جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جواب قسم اگر جملہ اسمیہ ہو تو جملہ اسمیہ کی تاکید ہوتی ہے لازماً انا اور لام کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ دیکھیں واللہ انکا لمن اہل الجنت میں انا بھی داخل ہوا ہے اور لام بھی داخل ہوا ہے۔ تو جب جملہ آپ کے سامنے آ گیا ان لم تشرک واللہ فانت من اہل الجنت، تو فانت من اہل الجنت میں فا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جواب الشرط ہے نہ کہ جواب قسم، اور اسی کو بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کہ فالجواب ہونا للشرطی، یہاں پر جواب جو ہے وہ شرط کے لیے ہے بدلیل دخول الفاء، اس دلیل کے ساتھ کہ اس پہ فا داخل ہوئی ہے لکونہ جملتن اسمیتن، جملہ اسمیہ ہونے کی وجہ سے۔ ویلاحظ ایضاً، اور یہ بھی ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ ان الجواب لم یوقد، کہ جواب جو ہے اس کی تاکید نہیں لائی گئی بھی انا اور لام کے ذریعے سے۔ وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے اردو میں رکھی ہے اس کو آپ عربی میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی زبانی پڑھ اور سن اور دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک جملے میں انہوں نے شرط کو مقدم کر دیا تھا اور قسم کو مؤخر کیا، اب وہ بتا رہے ہیں والآنا، اب ہم نقدم القسم، قسم کو مقدم کرتے ہیں علی الشرطی، شرط پر۔ تو جملہ کیا بنے گا؟ واللہ ان لم تشرک، اب یہاں تک رہیں، واللہ قسم پہلے آ گئی، ان لم تشرک شرط بعد میں آ گئی۔ تو اب مجھے بتائیے جواب کس کا آئے گا؟ جواب اس کا آئے گا جس کو مقدم کیا گیا اور قسم کو مقدم کیا گیا ہے، تو قسم والا جواب جو ہے وہ لگے گا، لہٰذا آپ دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے انکا لمن اہل الجنت۔ امید ہے بات آپ کو 100% سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اسی اسلوب کو واللہ ان کو، یعنی واللہ ان والے اسلوب کو ہم کیسے ذکر کر سکتے ہیں؟ لئن، یعنی واللہ ہی کو حذف کر دیں گے اور اسی جگہ لام لگا دیں گے، اور یہ لام جو ہے اللام الموطئۃ للقسم کہلائے گا۔ اب یہ جو ٹرمینالوجی ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ آپ کو وطا یوتیو اس کی میننگز بتاؤں اور پھر سارا کچھ بتاؤں کہ روندا ہوا اور یہ وہ ساری چیزیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں بس آپ اصل میں اسلوب یہ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کو مصحف میں لئن نظر آئے تو لئن میں لام جو ہے یہ اللام الموطئۃ للقسم ہوگا اور یہ از ایکل ٹو واللہ کے ہوگا، اور یہاں پر قسم اور شرط جو ہے وہ جمع کی گئی ہے، اور قسم اور شرط دونوں کے جواب ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں یعنی لئن کی صورت میں آپ کو جواب جو ہے وہ قسم کا ہی ملے گا، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ قسم مقدم ہے نا، یہ بس پوائنٹ آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اب اسی بات کو میں مکمل کر دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی جو ہم نے شروع کی ہے کہ والآن نقدم القسم علی الشرط واللہ ان لم تشرک انک لمن اہل الجنت او لئن لم تشرک انک لمن اہل الجنت، والجواب ہنا للقسم،
جواب یہاں پر قسم کے لیے بدلیل کونہی، اس دلیل کے ساتھ غیر مقترن بالفاء، اس لیے کہ اس پہ فا کا داخلہ جو ہے وہ نہیں ہوا وَيُلَاحَظُ، اور یہ بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ ان الجواب مؤکد بِإِنَّ وَاللَّامِ، کہ جواب جو ہے وہ اس کی تاکید لائی گئی ہے اِنَّ اور لام کے ذریعے سے۔ آگے بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ رأینا من قبلو، ہم پہلے یہ دیکھ چکے ہیں کہ اذا کان جواب القسمی جملۃ فعلیۃ مصدرۃ بفعل ماضٍ، کہ اگر قسم کا جواب جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو اور جملہ فعلیہ کا فعل جو ہے وہ فعل ماضی سے شروع ہو رہا ہو اور فعل ماضی بھی مثبت ہو، تو وجب توکیدہ باللام وقد، تو اس کی تاکید جو ہے وہ لام اور قد کے ذریعے لازمن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر واللہ، اللہ کی قسم، لقد رأیتہ، تو لقد لگا ہوا ہے اس لیے کہ جو جواب قسم ہے وہ جملہ فعلیہ ہے اور اس کا فعل جو ہے وہ ماضی ہے، ٹھیک۔ وَنَتَعَلَّمُ الْآنَ، اب ہم سیکھیں گے انہو اذا کان جواب القسم جملۃ اسمیۃ مثبتۃ، کہ جب جواب قسم جملہ اسمیہ مثبت ہو تو وجب توکیدہ بِإِنَّ وَاللَّامِ الْمُزَاحَلَقَةِ، تو اس کی تاکید واجب ہے ان اور لام مزاحلقہ کے ذریعے، ٹھیک ہو گیا۔ فَإِذَا جَعَلْنَا، جب ہم بنائیں گے کہ ہوا عالمٌ، ہوا عالمٌ ایک جملہ اسمیہ ہے، اس کو ہم جواباً للقسم، قسم کے لیے جواب بنائیں گے، قلنا ہم کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، انہو لعالم، تو سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ جب بھی جواب قسم جملہ فعلیہ ہوگا اور جملہ فعلیہ کا فعل ماضی ہوگا اور ماضی مثبت ہوگا تو اس کی تاکید لقد کے ذریعے ہوگی۔ اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہوگا اور اس کا فعل مضارع ہوگا تو اس کی تاکید لام اور نون ثقیلہ کے ساتھ لازمن ہوگی، اور اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہوگا، مثبت ہوگا، مضارع میں مثبت ہے ذہن میں رکھیے گا، جملہ اسمیہ ہوگا، مثبت ہوگا، تو اس کی تاکید انا اور لام مزاحلقہ کے ذریعے لازمن ہوگی۔ اب اس آیت میں جو کہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ فَقَوْلُهُ تَعَالَى قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو یہاں پر بھی بالکل وہی اسلوب ہے، دیکھیں لَئِن آپ کو نظر آ رہا ہے، لَئِن میں لام جو ہے واللہ کے ایکول ہے اور ان شرطیہ ہے، کوئی یہاں پر قسم اور شرط اکٹھا کیا گیا ہے۔ پہلے کون آ رہا ہے؟ قسم آ رہا ہے، لہٰذا جواب جو ہے وہ بھی قسم والا ہی ہوگا، اور قسم کا جواب اگر جملہ اسمیہ ہو، ہم پڑھ چکے ہیں ابھی، تو اس کی تاکید واجب ہوگی انا اور لام مزاحلقہ کے ذریعے۔ تو کیا ایسے ہی ہے؟ تو ذرا دیکھیں آگے جا کر، نحن عصبۃ ان کے بعد ہے انا اذا لخاسرون، تو جواب جو ہے وہ قسم کے لیے ہے اس لیے کہ اس کی تاکید آپ دیکھیں انا اور لام کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ تو یہ میں نے اپنے الفاظ میں سمجھا دیا، اب ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے الفاظ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ یحتوی علی قسم و شرط، یہ مشتمل ہے قسم اور شرط پر۔ ہا واو یا مادہ باب افتعال میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے ایک معنی ہوتے ہیں مشتمل ہونا، یعنی احتوا یحتوی، مشتمل ہونا۔ وتقدیرہما کالآتی، اور ان دونوں کی جو تقدیر ہے یعنی پوشیدہ کلام اگر ہم نکالنا چاہیں تو کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ قسم یہاں پر تھی واللہ انا لخاسرون، اور شرط یہ تھی ان اکلہ الذئب فنحن اذا خاسرون۔ تو گویا ان دونوں جملوں کو انہوں نے الگ الگ بتا دیا کہ اگر شرط والا جملہ ہوتا تو یوں ہوتا کہ ان اکلہ الذئب، تو اس کا جواب و شرط ہوتا نحن اذا خاسرون، جملہ اسمیہ تھا تو اس پہ فا کا داخلہ واجب ہوتا ہے، لہٰذا فنحن اذا خاسرون، اور اگر اس کو جملہ قسمیہ میں بنائیں ہم تو کچھ یوں بنتا واللہ اللہ کی قسم، اور جواب قسم ہوتا انا لخاسرون، تو جواب قسم پر انا اور لام مزاحلقہ داخل ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ وَبِسَبَبِ تَقَدُّمِ الْقَسَمِ اثبت جوابہ وحذف جواب الشرطی، قسم کے تقدم، قسم کے آگے ہونے کے سبب کی وجہ سے، قسم پہلے آئی ہوئی ہے نا، تو اس نے ثابت کر دیا اس کے جواب کو، اور شرط کا جواب جو ہے وہ حذف کر دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تعالیٰ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قول میں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یہاں پر بھی آپ تھوڑا سا غور کریں تو لَئِن میں لام یہ المعطیۃ للقسم ہے، واللہ کی ایکول ہے، تو قسم پہلے ہے اور شرط بعد میں ہے، لہٰذا
جو جواب آ رہا ہے نا وہ قسم کے لیے ہوگا، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان عذابی لشدید ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جواب قسم اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس کی تاکید ان اور لام مزالقہ کے ساتھ لازماً ہوتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْجَوَابُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ لِلشَّرْطِ لَاقْتَرَنَ بِالْفَاءِ، اور بتا رہے ہیں کہ اگر ان دونوں آیات میں جواب شرط کے لیے ہوتا نا تو پھر اس پر لازماً فا کا داخلہ ہوا ہوتا، یعنی اگر یہاں پر وَلَا إِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید میں جواب جو ہے ان عذابی لشدید یہ شرط کے لیے ہوتا نا تو جواب شرط اگر جملہ اسمی ہو تو اس پہ فا کا داخلہ واجب ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر فا جو ہے وہ لازماً ہونا چاہیے تھا، فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ہوتا۔ تو الحمدللہ بہت تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ مضمون جو ہے سمجھا دی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب مزید آگے چلتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اذن جو ہے یہ حرف جوابن ہے، و جزائی اس کا نام گرامیٹیکلی جو ہے حرف جواب و جزا ہے۔ تنصب الفعل المضارع یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، بشروط کچھ شروط کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ نصب دیتا ہے، وہی غیر عاملۃ اور یہ عمل نہیں کرتا، اذا لم تدخل جب یہ داخل نہیں ہوتا کس پر، علی الفعل المضارع فعل مضارع پر، کما فی الآیاتی جیسے کہ اس آیت میں آیا ہے۔ تو اذا جو ہے بتا رہے ہیں کہ اگر فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو فعل مضارع کو یہ منصوب کرتا ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، لیکن اگر فعل مضارع پہ داخل نہیں ہوتا تو پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ غیر عاملہ ہوتا ہے جیسے کہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ساری ورکنگ جو انہوں نے کی تھی اس آیت کے حوالے سے وہ ہم نے پڑھ لیا، مکمل کر لیا، اور بہت اہم پوائنٹ ہمارے سامنے جو ہے وہ آیا ہے استماع قسم اور شرط کے حوالے سے۔ اب ہم واپس چلتے ہیں اپنی ورکنگ کی طرف، اور جو 3 جملے ہم نے کیے تھے ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہمارا تھا قالو، تو قالو فعل با فاعل ہے، اب فعل اور فاعل تو آ گیا ہے، اب مقول القول یعنی مفعول بھی ہمیں چاہیے، تو وہ آ رہا ہے لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، یہ سارا کا سارا جو ہے ہم مقول القول بنائیں گے، لہٰذا یہ محلاً منصوب ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب مقول القول کو میں آپ کے سامنے انالائز کر رہا ہوں، اس میں لام جو ہے یہ الموطئۃ للقسم ہے، گویا یہ ہے واللہ ان أَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو لام کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، ان کے بارے میں پڑھ لیا کہ شرط کے لیے اکلا فعل ہے اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور الذئب جو ہے یہ فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط بن گیا، جواب الشرط محذوف ہے، ٹھیک ہو گیا، اور جو بیچ میں وَنَحْنُ عُصْبَةٌ آ رہا ہے اس واو کو ہم حالیہ قرار دیتے ہیں، اور نحنو مبتدا عصبۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی ہو کر محلاً منصوب حال بن گیا، اور آگے جو آ رہا ہے انا اذا لخاسرون یہ ہو جائے گا جواب قسم، اور جواب قسم کو انالائز کریں تو وہ شروع ہو رہا ہے انا سے، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے ایک اسم ہوتا ہے، اسم منصوب ہوتا ہے، لہٰذا نا جو ہے اسم اس کا منصوب ہے، اور اذن جو ہے یہاں پر حرف ہے غیر عاملہ ہے، لام مزالقہ ہے، اور خاسرونہ جو ہے انا کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے، پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ جواب قسم بن گیا، اور پھر یوں سارا یہ جو جملہ ہے لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ یہ محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا، مقول القول بن جائے گا قالو فعل کے لیے، اور قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ ہمارا انالیسز مکمل ہو گیا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان جملوں کا اعراب محمود صافی صاحب نے کیسے ذکر کیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ قالو لا محل لہا استنافیہ ہے، اوکے ہو گیا جی، ان اکلہ زیبو یہ فی محل نصب مقول القول ہے، ٹھیک ہے، نحن عصبہ فی محل نصب حال ہے، والرابط الواو ہے، ہم نے بھی حالیہ بنایا تھا، انہوں نے بھی حالیہ بنایا، اور جملہ انا اذا لخاسرون جو ہے یہ لا محل لہا جواب قسم ہے، و جواب الشرط محذوف ہے، ہم نے بھی ایسے کیا تھا جو کہ دل علیہ جواب القسم، جس پہ جواب قسم جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے۔ تو گویا محمود صافی صاحب نے ان میں سے لام کو نکال کے ان اکلہ زیبو سے جو ہے وہ مقول القول بنایا ہے۔ تو الحمدللہ محمود صافی صاحب کی ورکنگ بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ اب آخری چیز جو اس آیت کے حوالے سے رہ گئی ہے وہ ہے اس آیت کا ترجمہ، تو ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ قالو انہوں نے کہا لئن اکلہ الذئب، واقعی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبۃ حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون تو بلا شبہ ہم اس وقت یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 14 بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے سورہ یوسف کی،
اور بہت اہم باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں اس آیت کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ میں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.